جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 36 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے ہم جلدی سے ایک اوور ویو لے لیتے ہیں کہ ہم نے اس کے حصہ اول میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے اس کے حصہ اول میں پڑھا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جس گھر میں تشریف فرما ہوئے وہ گھر طبہ بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا۔ پھر ہم نے پڑھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کمال عشق و ادب کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ادب کے بارے میں پڑھا، اور پھر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے عشق کی انتہا کے بارے میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا۔ پھر ہم نے پہلی سنہ ہجری کے واقعات کو ترتیب سے دیکھنا شروع کیا تھا، جس میں ہم نے مسجد قباء کے تعمیر کے بارے میں پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، آج ہم مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کے دوران یعنی پہلی سنہ ہجری کا ایک بڑا واقعہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہے۔ جس وقت اونٹنی بے اختیار اس جگہ بیٹھی جہاں اب مسجد نبوی شریف ہے، پھر اونٹنی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور چند قدم آگے بڑھی، گھوم کر پھر پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ گویا اونٹنی کا یہ آنا اور جانا مسجد نبوی کی تعمیر و بنیاد کے اظہار کے لیے تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ وہ زمین جس پر مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور انہوں نے قیمت لینے سے انکار کیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بنو نجار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہم یتیم بچوں کو اس کی قیمت ادا کر کے یہ زمین آپ کی نظر کرتے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں سے جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے ان کی قیمت میں سونے کے 10 مسقال ان کو عطا فرمائے۔ نیکی و خوشنودی کے حصول میں لوگوں کی طبائع اور ہمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ طبائع طبیعت کی جمع ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری جس کا مکان مسجد نبوی کے برابر تھا اشارتاً فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اپنی اس زمین کے ٹکڑے کو اس گھر کے بدلے میں فروخت کر دے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں گھر عطا فرمائیں گے تاکہ مسجد شریف وسیع ہو سکے۔ وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیال دار ہوں اور گنجائش نہیں کہ یوں ہی دے دوں۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مکان کو 10,000 درہم ادا کر کے خرید لیا تھا۔
اس مقام پر یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی و خوشنودی میں لوگوں کی طبائع اور ہمتیں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ انصاری محتاج اور عیالدار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا تھا کہ چاہیں تو ایسا کر لیں۔ اس جگہ مشرکوں کی کچھ قبریں تھیں اور کچھ درخت وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ قبروں کو زمین بوس کر دو اور درخت وغیرہ کاٹ دو۔ معلوم ہوا کہ جہاں مسجد بنانی ہو وہاں قبریں ہوں تو زمین بوس کر کے جگہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مسجد کی تعمیر کے لیے اینٹیں تھاپیں۔ مدینہ منورہ میں اب بھی وہ جگہ مخصوص و متعین ہے جہاں اینٹیں تھاپی گئیں، وہ جگہ بقیع کی طرف واقع ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے دوہری مشقت اٹھانا اور لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوہرے اجر کا وعدہ۔ اب تعمیر شروع ہوئی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ وَأَمَّا عَمَّارُ أَنَّهُ يَحْمِلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اینٹ میری طرف سے اور ایک اینٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا بارک اللہ لکا۔ فرماتے ہیں لوگوں کو تو ایک اجر ہے، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دگنا اجر ہے، لیکن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقتلہ فئۃ باغیہ، اور تمہیں باغی جماعت شہید کرے گی، یعنی ایک طرف دعا ہے اور ایک طرف اتنی بڑی خبر ہے۔ لیکن یہ خبر بھی ایک دعا ہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ تم علامت ہو حق و باطل کے درمیان فرق کی، یعنی تمہیں شہید کرنے والے باغی ہوں گے اور تمہاری مدد کرنے والے حق پر ہوں گے۔ جس طرح تم آج ذوق و شوق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر بنانے میں لگے ہوئے ہو، اللہ تم کو علامت بنا دیں گے۔ الفارق بین الحق والباطل۔ مسجد نبوی شریف اپنی سادگی میں بے مثال تھی۔ بہرحال مسجد کے ستون کھجور کے تنے اور چھت کھجور کی شاخیں، اور ممبر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ کھجور کا ایک تنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر اینٹیں اٹھا کر لاتے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں تو وہ بھی اور زیادہ محنت کرتے اور یہ ترانہ پڑھتے جاتے۔ لَإِن قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَ الْعَمَلِ الْمُضْلِلِ۔ اگر ہم بیٹھ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارا یہ عمل یعنی بیٹھ جانا بہت ہی برا کام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کام کا شوق اور جوش دلانے کے لیے یہ فرماتے جاتے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اب کوئی چیز بہتر نہیں مگر آخرت کی نیکی، تو رحم فرما انصار و مہاجرین پر۔ مسجد نبوی شریف اپنی سادگی میں بے مثال تھی۔ کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، جب بارش ہوتی تو پانی اندر کو آ جاتا اور گارا کیچڑ بن جاتا اور اسی میں سجدہ بھی کیا جاتا۔ بعد میں مسجد کی چھت کو گارے سے لیپ دیا گیا۔ یہ مسجد 100 گز لمبی اور 100 گز چوڑی تھی۔
اور تقریباً 3 ہاتھ گہری بنیادیں تھیں۔ دیواروں کی بلندی قد آدم سے زائد تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابنہ عریشن کا عریشی موسیٰ، ایسا چھپر بنا دو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا چھپر تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا چھپر کیسا تھا؟ تو فرمایا کہ ہاتھ اٹھاتے تو چھپر کو لگتا تھا۔ مسجد نبوی شریف میں قبلہ۔ اول تعمیر کے وقت مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی جانب تھا۔ بعد ازاں قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا اور قبلہ مسجد حرام کی جانب کیا گیا۔ مسجد نبوی میں محراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں محراب کی علامت آج کل جیسی نہ تھی۔ محراب کی ابتدا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں ہوئی۔ اس زمانے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عبد المالک کی طرف سے مدینہ منورہ میں گورنر تھے اور انہوں نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی تھی۔ مسجد نبوی شریف میں دروازے۔ اس وقت مسجد نبوی شریف کے 3 دروازے تھے۔ ایک دروازہ اس طرف رکھا گیا جس طرف اب قبلے کی دیوار ہے، دوسرا مغرب کی جانب میں جسے اب باب الرحمہ کہتے ہیں، اور تیسرا دروازہ جس سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے تھے، جسے باب جبریل کہتے ہیں۔ جب 16-17 ماہ بعد قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تو مسجد کے عقب میں جو دروازہ تھا وہ بند کر دیا گیا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر دوبارہ ہوئی۔ پہلی بار جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ دوسری مرتبہ 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تعمیر کروائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ ایک مرتبہ میں سامنے آ گیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں اور سینہ مبارک سے ان کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ کی وجہ سے ایسا کیے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذ غیرہا یا ابا ہریرہ فإنہ لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ دوسری اینٹیں اٹھا لیجئے، کوئی چیز بہتر نہیں سوائے آخرت کی نیکی کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 ہجری میں ایمان لائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں شرکت کرنا اس وقت ہوگا جب مسجد نبوی کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں شریک تھے اور وہ 5 ہجری میں ایمان لائے، اس وجہ سے وہ بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں اس وقت شریک ہوں گے جب دوبارہ تعمیر کی جا رہی ہوگی۔ اہل بیت نبوت کو مکہ سے بلوانا۔ مدینہ شریف آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر بھیجا کہ مکہ شریف جا کر صاحبزادیوں اور حرم نبوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ وہ بھی اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر چلے آئیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر نے آنے نہ دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ محترمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھائی حضرت عبداللہ کے ساتھ آئیں۔ اس کے علاوہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر اہل بیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے۔ مسجد نبوی شریف میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حجروں کی تعمیر۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو چکی تو مسجد سے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حجرات کی بنیاد ڈالی۔ اس وقت 2 حجرے ہی تیار کروائے گئے، ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بعد میں جب دوسری ازواج آتی گئیں تو اور حجرے بنتے گئے۔ حضرت اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی کچھ تفصیلات۔ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خطبہ اور نکاح چونکہ قریب قریب ہے، ایک ہی زمانے میں ہوا ہے، اس لیے اختلاف ہے کہ کس کو تقدم حاصل ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح پہلے ہوا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح پہلے ہوا ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پریشان اور غمگین تھے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، گھر بال بچوں کا انتظام سب خدیجہ کے ذمہ تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے وہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد کے پاس گئیں اور نکاح کا پیغام سنایا۔ انہوں نے کہا، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریف اور بہترین ساتھی ہیں۔ غرض سب مراتب طے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح پڑھایا۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ ازواج مطہرات میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ ابتدائے نبوت میں ہی اسلام لا چکی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح۔ 10 نبوی یعنی ہجرت سے پہلے اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ اس وقت وہ 6 سال کی تھیں۔ یہ نکاح بھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوشش سے ہی ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور فرمایا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ سے چاہت تھی کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مہر 500 درہم ہوتا تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حجروں کا مختصراً احوال۔ یہ مکانات 6 7 ہاتھ چوڑے اور 2 ہاتھ لمبے تھے۔
چھت اتنی اونچی تھی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا تھا۔ دروازوں پر کمبل یا ٹاٹ کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ حجرے زہد و قناعت کی تصویر تھے۔ ان حجروں میں اکثر و بیشتر رات کو چراغ نہیں جلتا تھا، اور ضرورت بھی کیا تھی جس گھر میں اللہ کا داعی بشیر و نذیر اور سراج منیر رہتا ہو، وہاں کسی شمع کی کیا حاجت۔ حجروں کے ہمسائے میں انصار رہتے تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دودھ بھیج دیا کرتے تھے، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر بسر فرماتے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے کھانے پر ہمیشہ ہدیہ بھیجا کرتے تھے، جس میں کبھی سالن اور کبھی گھی ہوتا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے کھانے پر ہمیشہ ہدیہ بھیجا کرتے تھے، جس میں کبھی سالن اور کبھی گھی ہوتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جائیداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما کر اپنی دائیا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور خود فقر و فاقہ اختیار فرمایا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی وفات کے بعد ولید بن عبد المالک کے حکم سے یہ تمام حجرے مسجد نبوی شریف میں شامل کر لیے گئے۔ جس وقت ولید بن عبد المالک کا یہ حکم مدینہ شریف پہنچا تو تمام اہل مدینہ صدمے سے چیخ اٹھے۔ ابو امامہ سہل بن حنیف فرماتے ہیں، کاش وہ حجرے اسی طرح چھوڑ دیے جاتے تاکہ لوگ دیکھتے کہ جس نبی کے ہاتھ میں اللہ کی طرف سے دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں رکھ دی گئی تھیں، وہ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حجروں میں اور کیسے چھپروں میں زندگی بسر کرتے تھے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 36 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں، اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اور اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد العلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدر دے